أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے مہمان مولانا ارشاد الحق اثری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے فرض غسل کے حوالے سے بات کی اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم نے مولانا سے سمجھی ہیں۔ غسل کے کچھ معاملات ابھی باقی ہیں، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی حضرت، فرض غسل میں ہم پہنچ گئے تھے پیر دھونے تک، اس کے بعد کیا ہے؟ غسل کا یہ جو طریقہ میں نے پہلے عرض کیا ہے نا، جی، یہ تو متعلق ہے مرد کے۔ یہ مرد کا ہے یہ جی۔ عورت کے بارے میں کچھ تھوڑے سے اختلاف ہے۔ اچھا، عورت کے غسل میں باقی تو ساری چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح میں نے پہلے کیا ہے، بول و براز سے فارغ ہو جانا، جسم پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو اس کا زائل کر دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن دو صورتیں عورتوں کی جو ہے نا وہ قابل غور ہیں۔ خواتین کے بارے میں پہلی بات تو دو چیز، ایک ہے ایام مخصوصہ، جب مہینے کے دوران پیریڈز آتا ہے، پیریڈ آتا ہے، اس کے بعد اس پر بھی غسل فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے لیے غسل جنابت ہے، ایک ہے غسل جنابت۔ میاں بیوی کے اتفاق کے بعد، ازدواجی تعلق کے بعد اگر وہ غسل کرے گی جی، تو اس کو اپنا سر دھونے کے لیے سارے بال کھولنے کی ضرورت نہیں۔ سر دھونے کے لیے ہاں، سارے بال کھولنے کی ضرورت نہیں۔ میڈیا کی ہوتی تھی اس دور میں، آج کل جس طرح گت بنا لیتی ہیں، یہ چوٹی بنا لیتی ہیں، اس دور میں چوٹیاں بھی بنتی تھیں اور یہ میڈیاں بھی چھوٹے چھوٹے بالوں کو لے کے اکٹھی، تاکہ پانی تو بہت کم تھا، نہانے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا تھا، کم تھا۔ وہ کہاں بیر عثمان، اللہ اکبر، کتنی مسافر پر لا کے وہاں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی استعمال کرتے تھے، تو وہاں اس وقت پانی کا ملنا بھی ایک کار دارت تھا۔ تو اسی لیے یہ بھی حکمتیں ہیں دین کی، سچی بات ہے کہ اس کے دھونے کے لیے تو انسان کو زیادہ، عورت کو، خواتین کو زیادہ مواقع میسر آتے ہیں، بالخصوص ازدواجی زندگی کے۔ بجا فرمائے تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور تخفیف بھی ہے کہ پورا سر نہ کھولے، نہ یعنی کھولے، نہ پانی کھولے، ڈال لیں، پانی ڈال لے، لیکن اس طرح کہ اس کی جڑیں جو ہے نا، پانی کی سر کا سارا چمڑی ہے وہ گیلی ہو وہ جائے۔ گیلی ہو جائے۔ سارے بالوں کو دھونا، سارے بالوں کو گیلا کرنا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لازم نہیں، لازم نہیں۔ دھولے تو اچھا ہے، دھولے تو اچھا ہے، فرض نہیں ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کے جو ہے نا سر کے جڑیں، بالوں کی جڑیں، ظاہر ہے بھائی جب وہ تر ہو جائیں گی تو چمڑی اور سر کی کھال وہ بھی تر ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی ایک تخفیف یہ اللہ سبحانہ، یہ اسی طرح آپ تخفیف سمجھ لیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے اور نماز کے لیے عورت کے لیے تخفیف دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ ان ایام میں ایام کی چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرنے کی اجازت، یعنی کہ جو نمازیں پیریڈز کے دوران رہ جاتی ہیں وہ رہ جائیں، کوئی بات نہیں، ان کا دہرانا نہیں ہے، دہرانا نہیں، یہ بھی لیکن روزے کا تو ہے، وہ تو ہر مہینہ ہے، تو روزے ہیں سال کے بعد، ان کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا، خواتین کے لیے پیریڈز کے دوران کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہر مہینے کی بات سمجھے نا۔ یہ بھی دیکھیے کہ دین کا ہر معاملہ کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ ایک بات میں بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ کھڑا، ہر مسئلے کا فلسفہ کیا ہے، ہمارے ہاں ایک جی شہادت کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، روزے کا، یہ عناوین چلتے ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، آپ نے بھی اشتہارات دیکھے اور سامعین بھی، پتہ نہیں کیا فلسفہ ہے اس کا۔ بھائی ہمیں فلسفے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، فلسفہ سمجھ آ جائے الحمدللہ، حکمت سمجھ آ جائے الحمدللہ، یہ اللہ کی دین ہے، لیکن سمجھ آئے گی تو پھر کریں گے، اس کا فائدہ محسوس ہوگا تو پھر، یہ فکر غلط ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر عورت کا نہانے کا ہے میاں بیوی کے تعلق کے بعد تو پھر اس کو سارے سر کے بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ حیض کے بعد یا نفاس یا حیض کے بعد ہے، نفاس وہ ہے جو بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ نفاس کہتے ہیں، اور حیض وہ ہے جو ماہواری، حیض اور نفاس کی صورت میں
اگر غسل کر رہی ہوں تو حیض کے بعد ضروری ہے کہ پہلے اپنے شرمگاہ کو وہ اچھی طرح صاف کر لے تاکہ بو کے اثرات جو ہے نا وہ زائل ہو جائے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اس دور میں تو یہ خوشبو والے شیمپو وغیرہ تھے ہی نہیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا بھی حکم دے دیا. ٹھیک. اچھی چیز آپ کے ہاں پسند ہے تو بو سے نفرت ہی کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ خواتین کو چاہیے کہ اس کو پاک صاف ہی نہ کرے بلکہ اس کی بو کو زائل کرنے بھی کوشش کرے. دیکھیے نا، آپ اس کا ایک اور مسئلہ دیکھیے کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں، استنجا کرنے کے بعد جب پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں، اگر شرمگاہ پاک ہو جاتی ہے تو ہاتھ بھی تو صاف ہو جاتے ہیں. لیکن مزید کیا ہے، پاکیزگی کے لیے اور مزید صفائی کے لیے آپ مٹی، اس وقت صابن کی یہ کیا فراوانی تو نہیں تھی، مٹی پہ ہاتھ دھو کے تو پھر مل لیتے تھے. اب صابن سے ہم ہاتھ کو صاف کر لیتے ہیں، حالانکہ طہارت تو پہلے بھی ہو چکی ہے. ہاں تو یعنی یہ مزید نظافت ہے اس میں، کہنا چاہیے کہ تاکہ اس کے معمولی سے اثرات جو ہے نا وہ بھی باقی نہ رہیں. یہی حکم اسی طرح نفاس کا ہے. نفاس کے وقت بھی انہیں کیا کرنا چاہیے، اب کے سر کے بالوں کی میڈیاں اتار دینا چاہیے، کھول دینا چاہیے. یعنی کہ چٹیا جو ہے وہ کھلی ہونی چاہیے. اب سارے بال دھونے چاہیے، حیض کے بعد بھی اور نفاس کے بعد بھی. اب پورے بال کھلیں گے اور وہ سر دھوئے گی. اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی ضروری ہے وضو سے پہلے کہ غسل یا وضو دونوں خواتین کے لیے. عموماً خواتین آج کل دیکھا دیکھی یورپ کی اندھی تقلید میں ہم اس وقت اتنے یورپ کی تہذیب سے مرغوب ہو چکے ہیں کہ وہ درست ہو غلط ہو جو بھی ہو نادرست ہو ہم اس کو قبول کیے جا رہے ہیں. وہ فائدہ مند ہو یا نقصان ہو، ہمیں اکثر نقصان ہی ہے، فائدہ تو بہت کم ہے. یورپ کی اندھی تقلید میں اکثر نقصان ہے. اب میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو نئی معلومات ہیں، نیا علم ہے، سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، اس سے استفادہ نہ کیا جائے، معاذ اللہ. اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے. اچھی چیز کو لینا چاہیے، اچھی چیز ہر مسلمان کی متاع عزیز ہے، لیکن جو اسلام کے ساتھ اینٹی ہے، مخالف ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے. میں تو سچی بات ہے مغربی تہذیب کو تہذیب کا لفظ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. میں تو اس کو بدتہمیزی اور بدتہذیبی کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ تہذیب صرف اسلام کی ہے، جو اسلام کے موافق ہے وہی تہذیب. باقی اسلام کے خلاف جہاں تہذیب ہے وہاں اسلام نے تہذیب کی، ادب کی، اچھائی کی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں. جہاں خیر ہے اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے، جہاں برائی ہے اسلام نے اس سے خبردار کیا ہے. اس لیے تہذیب ہے ہی اسلام کی. یورپ کی تہذیب تو برہنگی کی ہے، وہ تو آوارگی کی ہے، وہ تو آزادی کی ہے، مادر پدر آزادی کی، حتیٰ کہ لباس سے بھی آزادی کی. تو آپ کیا فرما رہے تھے اس کے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ انسان کی صفائی اور پاکیزگی کا جو مسئلہ ہے یہ اسلام نے قبول کیا. عورتوں کے بارے میں یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عورتیں مغربی تہذیب میں اب کیا ہے، نیل پالش لگاتی، پاؤں کی اوپر بھی اور یہاں ہاتھوں کے ناخنوں پر بھی. اب نیل پالش کی باقاعدہ ایک تہ ہوتی ہے. اس کی کیفیت مہندی کے رنگ کی نہیں ہے. رنگ اور ہوتا ہے، اس کی تہ نہیں ہوتی. نیل پالش کی تہ ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ کھرچا جا سکتا ہے، بالکل اتارا جا. لیکن اب تو کچھ ایسے لوشن بھی آ گئے ہیں کہ ان کو وہ لوشن لگا دیے جائے تو وہ نیل پالش آسانی سے اتر جاتی ہے. اب یہ کیفیت، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی بہن نے یہ لگا رکھی ہو تو وضو سے پہلے، غسل سے پہلے اس کو اتار لینا چاہیے. اگر وہ نہیں اتارے گی نہ اس کا غسل ہوگا نہ اس کا وضو ہوگا. ظاہر بات ہے نہ اس کا اگر وضو ہو نہ غسل ہو تو وہ نماز کیسے پڑھ سکتی، وہ پاک کیسے ہوئی؟ اس لیے اچھا حضرت، اس میں ایک بڑی ضمنی سی بات آتی ہے کہ وضو کیا اس کے بعد نیل پالش لگا لی. وضو کرنے کے بعد اگر نیل پالش، اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، نہیں وہ چلے وہ حلال سمجھے، حلال سے پھر ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد وضو کر سکتی ہے؟ اس پہ وضو کیا، نیل پالش لگا لی، اب وہ جو جب کورنگ ہوئی ہے نیل کی وضو تھا، ٹھیک ہے، اب اگلا وضو کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو وہ کہے کہ جی چونکہ میں نے پہلے وضو کر کے نیل پالش لگائی تھی لہٰذا وہ جگہ تو صاف ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو اب کیا یہ اس کے ساتھ وضو کر لیں یا اس کو اتارنا پڑے گا؟ اس کو اتارنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر انسان کا بازو زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اس پٹی کو اتارنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں زخم ہے. وہاں زخم ہے، یہ عارضہ ہے، یہ حرج ہے. یہاں تو کوئی عارضہ نہیں ہے. ناخن پہ
یہ تو اس نے اپنی اس تہذیب کی نقالی میں یہ خوبصورتی کے لیے کیا ہے۔ خوبصورتی کے لیے، نقالی تو خیر نقالی بھی ہوگی لیکن خوبصورتی کے لیے کیا خوبصورتی کے ہوگا، لیے اس نے کیا ہے، کوئی عارضہ تو نہیں ہے۔ شریعت نے تخفیف ضرور دی ہے، لیکن وہ دین عارضے کی نے شکل میں ہے۔ حرج کو اسلام نے سمجھا ہے، دین نے سمجھا ہے، اسلام نے اتنا سختی نہیں کی۔ اب یہاں دیکھیے پونکوں پر بھی تو یہ موزے یا جورابے پہنے ہوئے تو مسح کی اجازت ہے ہی نا، وہ اصل میں دلیل یہی لیتی ہے نا کہ غلط ہے وہ چونکہ مسح کی اجازت ہے لہٰذا یہ بھی یعنی مسح کی اجازت تو ہے، لیکن ناخن یہاں عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں عذر نہیں ہے، یہاں عذر ہے زخم ہوا ہو۔ کہیں پہ کوئی جواز اس چیز کا نہیں بنتا کہ وہ اس نیل پالش کے اوپر وضو کر سکیں، کوئی جواز نہیں، کوئی جواز نہیں بنتا۔ ان کو ہر اب حال آپ میں دیکھیے، نیل پالش اتارنی ہے، ہاں جی، وضو ہوگی ورنہ وضو نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے نا، اگر اس کی میں اور مثال، اب تو نیل پالش ہے، اگر کسی آج کا تو دور ہی ایسا ہے، ہمارے ہاں میں نے ان نیک خواتین کے تذکرے پڑھے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بھی باوضو دودھ پلاتی، تو پھر بچے بھی پتہ ہے کون بچے بنے بھی کیا ہیں؟ بنتے تھے پھر؟ اس کے بچے بھی پھر محمد لکھوی بنے ہیں۔ مولانا بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے وقت بھی باوضو ہوا کرتی تھی، تو پھر ان سے جب بچہ دودھ پی کے پلے گا وہ ہیں پورے بر ہندوستان، ہندو پاک میں، بنگلہ دیش میں، اب تو 3 حصے بن گیا نا بر صغیر، تو ان کی جو خدمات ہیں بالخصوص پنجاب کے علاقے میں، پورے بر صغیر کے پنجاب کے علاقے میں، اس سے تو کوئی بھی مسلمان یہ اپنی جگہ واقف حضرت نہیں ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہو تو خواتین کو کیا کرنا ہے، یہ اپنی جگہ ایک فی نفسی ایک موضوع ہے۔ موضوع ہے۔ حضرات اس وقت ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس کے آخر میں بڑی اہم بات نیل پالش کے حوالے سے آئی اور خواتین کو سوچنا چاہیے، اس پر ہم انشاءاللہ اس وقفے کے بعد دوبارہ بات کریں گے۔ Stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین، نیل پالش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہ چیز بہت اہم ہے، ہماری خواتین کو اس پروگرام کے حوالے سے اس کو دیکھنا بھی چاہیے اور سمجھنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ اپنے تئیں وہ سمجھ رہی ہوں کہ ہم نیل پالش کے ساتھ وضو کریں نماز ہو جائے گی۔ مولانا یہ فرماتے ہیں کہ کوئی جواز نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ نیل پالش کے اوپر آپ وضو کریں اور آپ کی وضو ہو جائے۔ کیوں حضرت ایسی ہی بات ہے؟ بالکل اسی طرح یہ تو اب بنا ہے نا، میں نے کہا وضو کر کے آٹا گوندتی ہے خاتون، آٹے کے اثرات بھی بسا اوقات ناخن پہ تھوڑے سے حصے پہ لگ جاتے ہیں، اگر وہ وضو دوبارہ کرے تو وہ آٹا اسی طرح لگا رہے، تو کیا علماء اجازت دیتی ہیں اس کی؟ نہیں، سب کہتے ہیں کہ جناب اس آٹے کو بھی اترنا چاہیے، اگرچہ اس نے وہ وضو کر کے ہی آٹا گوندا، دوبارہ وضو کی نوبت آتی ہے تو اس آٹے کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تو مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ اس وقت نیل پالش تھی نہیں، لیکن اس کا ایک امکان موجود تھا اس پہلے سابقہ معاشرے کہ آٹا میں، لگا رہ جائے کوئی ایسی چیز لگی رہ جائے، وہ بھی بلکہ وہ نہیں، بلکہ یہ تو اب دھونے والی جتنی بھی جگہ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص یہ ایڑیاں ہیں، ہوتے ہوئے ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، احتیاط نہیں ساتھی کرتے، تو نبی علیہ السلام نے تو لفظ ویل للعراقی، یعنی ہاں کہ ویل ہو تباہی یہ ہو، تباہی ہو کس کو، یہ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر وضو نہیں کرے گا تو اس کو جہنم کی آگ دھوئے گی، یہ صحیح وضو نہیں کرے گا تو اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی، یعنی اس جگہ پر۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کی پاکیزگی کے لیے تمام جسم کا پاک ہونا اور تمام تک پانی کا پہنچنا لازم اور ضروری ہے۔ جتنی تخفیف خواتین کو دی ہے، جیسے میں نے پہلے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے بعد کی ہے کہ سر کے بالوں کو مکمل نہ بھی کھولا جائے اور سارے بالوں کو نہ بھی دھویا جائے، تو اس کی تخفیف جتنی دی ہے ہم اتنی تخفیف دینے کے مجاز تو ہیں، اس سے بڑھ کے ہمیں سخت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے فتویٰ سازی شروع کر دیں، اتبعوا ولا تبتدعوا، نئی باتیں مت نکالو، اتباع ہی کافی ہے، اتباع پر یہ عمل کر لیں تو بھائی وہی کافی ہے، نئی باتیں نکالنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ایک ہے بول و براز مرد اور عورت کا، ایک ہے بچے کا بھی مسئلہ، بچے کے پیشاب سے بچنے کا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن وہاں پھر وہی تخفیف والی بات ہے، بچہ ہو، لڑکا ہو، بیٹا ہو، بلکہ سے خدمت گزار ہی بیٹی ہوتی ہے، بیٹے تو قسمت سے ہی خدمت کرتے ہیں وہ قسمت والوں کے ہی بیٹے خدمت کرتے ہیں، وفاداری، اور بیٹی جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ مجھے پیار محبت ملنا ہے نا وہ ماں باپ سے ملنا ہے، بھائیوں سے بھی نہیں ملنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹے اور بیٹی کے پیشاب میں تھوڑا سا فرق ہے، شریعت نے یہاں تخفیف فرمائی ہے، انسان کا جسم پاک پیشاب ہو
وہاں کیا ہے کپڑے کو جس جگہ اگر پتہ ہے کہ یہاں چھینٹے پڑے ہوئے ہیں بچے اس کے کو نہیں، بچے بڑے کے اچھا اتنے کو دھو لے، سارے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے۔ ہے اسی طرح میاں بیوی کے تعلق کے دوران اگر اس قسم کی مادہ منویہ لگ جاتی ہے جسم کے علاوہ کپڑے کو بھی، تو کپڑے کے اتنے حصے کو ہی دھو لیا جائے تو کافی ہے، کفایت کرے گا، ٹھیک ہے بشرطے کہ کسی اور جگہ لگنے کا ٹھیک یقین ہے، ہو کہ احتمال یہاں ہو، نہیں لگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اتنا سارے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح حیض کے خون کا بھی مسئلہ ہے، اسی طرح یہ بچے کے پیشاب کا مسئلہ ہے۔ بچے کے پیشاب کے مسئلے میں تو یہ تخفیف ہے کہ جہاں پیشاب بچے نے کیا ہو وہاں پانی کے چھینٹے ڈال دیے جائیں، پانی کا چلو لیا اور وہاں چھینٹے ڈال، اس کپڑے کو باقاعدہ نچوڑ کے دھو کے، یہ ضروری نہیں ہے، تخفیف ہے۔ البتہ بیٹی کا جو ہے نا یہ مسئلہ، اس کے پیشاب کے بارے میں دھونے کا نبی علیہ کہ السلام وہی نے ایریا دھو لیا فرمایا، جائے، جی ہاں، وہ ٹھیک ہے اتنا کے ایریا دھو لیا جائے۔ جی یہ کپڑے کی طہارت کا مسئلہ بھی جسم کی طہارت کے ساتھ ساتھ ہی لازم ملزوم تھا۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے لباس تو پہننا ہے، لباس تو پہننا، یہ پاک صاف لباس کی بات ہی ہو رہی ہے، تو لباس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے ستر عورت جس کا ڈھانپنا ہر صورت نماز کے علاوہ بھی فرض ہے۔ اس صورت میں کہ جب بندہ تنہا نہ ہو، ویسے تو حیا کا تقاضا تو ہے کہ اس وقت بھی نہ ہو، حیا کا تقاضا تو ہے اس وقت بھی نہ ہو، لیکن اس کا ڈھانپنا یہ کیا ہے ضروری، وہ مرد کے لیے کیا ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے کے نیچے، گھٹنا نظر آئے گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے کے نیچے نیچے تک، تک، جی ہاں یعنی ناف نظر نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اللہ سمجھ عطا فرمائے یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، حتیٰ کہ بہت المیہ کی بات ہے میرے بھائی کہ حج عمرے پر جو احرام باندھتے ہیں وہ احرام کی چادر بھی ناف کے نیچے ڈھلکی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر احرام کی صورت میں وہ چادر ہوتی ہے لیکن اوپر کی چادر جو ہے نا اس کو سارے جسم پہ لپیٹا نہیں جاتا، وہ گرمی کا موسم ہے وہاں تو وہ اوپر کر لیتے ہیں، جی لیکن ادھر کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے چادر ہوتی ہے۔ وہ جو ستر عورت کا مسئلہ ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ پھر اس کے بعد تو نہ طواف ہے نہ نماز ہے۔ واہ، اندازہ کیجیے نا یہ کتنا تغافل ہے ستر ہمارے عورت اندر، جو ہے وہ لازمی ستر، لازم ہے، اور وہ یہاں سے ناف کے اوپر ناف سے کے لے کر اوپر، ناف سے لے کے ناف سے لے کے اور گھٹنے یہ کے گھٹنے، نیچے، یہ چیز ننگی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہمارے ہاں پینٹ کا رواج ہے نا، پینٹیں بھی بعض حضرات نیچے رکھتے ہیں اور شرٹ پہنتے ہیں تو پھر جب رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں سب کچھ ننگا ہو رہا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ہمیں اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ بالکل تو لباس کے لیے یہ شرط ہے مرد کے لیے کہ اس کے ناف سے لے کے یہاں تک یہ ڈھکا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر مجبوری ہے کوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن یہ جیتے جاگتے صحت مند تنو مند ہو تو یہ ڈھپا ہوا کم سے کم لازم ہے۔ اس کے علاوہ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھا لباس پہنو، اللہ تعالیٰ کو اچھائی اور خوبصورتی پسند ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہیں، اللہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ بدصورتی پسند نہیں ہے، بالکل حتیٰ کہ مسلمان کے سامنے تبسم کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اس پہ بھی نیکی ملتی ہے۔ تو اس لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد کا تقاضا تو بہت عرفہ ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے برہنگی جتنی بھی کہنا چاہیے کہ اس کو زائل کیا جائے وہ بہتر ہے۔ خواتین اور خواتین کا جو مسئلہ ہے وہ دوسرا ہے۔ خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک، اور پاؤں یہ ٹخنوں سمیت، حتیٰ کہ یہ اوپر کا یہ حصہ ہڈی یہ بھی ڈھپی ہونی چاہیے غیر محرم کے سامنے، محرم باپ ہو، بیٹا ہو، نہیں، یہ محرم خامد کے ہو، سامنے ڈھکی ہونی چاہیے، میں عرض کر رہا ہوں باپ ہو، بیٹا ہو، خامد ہو، اسی طرح بھائی ہو، ان کے سامنے اگر ٹخنے ننگے ہو جائیں، سر کا بال ننگا ہو جائے کوئی حرج نہیں، یعنی محرم کے سامنے چہرہ بھی ننگا ہو، سر کے بال بھی اگر ننگے ہو جائیں کوئی حرج نہیں، ٹخنے بھی اگر نظر آ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن غیر محرم کی صورت میں یہ سب چیزیں پابند ہیں۔ اب اگر اب نماز نماز کی بات، جی اگر نماز کی صورت میں جی، بال نظر آ رہے ہیں تب بھی غلط ہے، نماز ہوگی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اگر عورت کے نماز بال نظر آ رہے ہاں ہیں تو نماز تو نہیں ہوگی۔ نماز نہیں ہوگی، اچھا، اسی طرح عورت کے ٹخنے ننگے ہیں نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ڈھانپنا ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ گویا نماز نماز کے کی علاوہ حالت میں اس کا لباس وہی ہونا چاہیے جو غیر غیر محرم محرم کے سامنے بنیادی بنیادی شرط ہے، چیز،
البتہ نماز کے علاوہ وہ اگر ٹخنے ننگے ہوں تو اس کی گنجائش ہے، کر سکتی ہے، سر کے بال محرم کے سامنے کھل سکتے ہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ چہرے کا نماز کی صورت میں ڈھانپنا لازم نہیں ہے، وہ ننگا بھی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ البتہ حج میں اور عمرے میں یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے ہے کہ ہم جب حج میں احرام کی صورت میں ہوتی تھیں اور غیر محرم سامنے آتے تھے تو اوپر کی چادر کو ہم نیچے کر لیتی تھی طواف کے لیے اور دوسرے مقام تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، اس کو تھوڑا سا چادر کو اوپر سے نیچے کر لیتی۔ وہاں تو اور بھی تکلفات ہیں لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ جی، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مرد کے لیے ستر عورت کا حکم کیا ہے، اس کا کم سے کم تقاضا کیا ہے اور افضلیت کا دائرہ کیا ہے۔ ٹھیک، افضلیت کا دائرہ تو یہ ہے بہترین لباس بہترین لباس ہو، لیکن مرد کے لیے پھر ایک شرط ہے۔ مرد کے لیے جس طرح عورت کے لیے ٹخنے جو ہے نا وہ ننگے نہ کرنے نہ کی کرنا ہے، یہاں اس کے لیے ٹخنے ننگے کرنے کا حکم ہے۔ یعنی کہ مرد کو چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، عورت کے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ فرق ہے، بلکہ مرد کے لیے تو نماز ہی میں نہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں بھائی، نماز ہی میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی مردوں کی شلواریں، ان کی پینٹیں، ان کی چادریں، ان کے پاجامے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو متکبرین کی علامت قرار دیا ہے، یعنی اس کو کبیرہ گناہ پر کتابیں جن حضرات نے لکھی ہیں، کبائر پر، کتب القبائر، ان پر علامہ ذہبی نے لکھی ہے، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، حیثمی نے لکھی ہے، انہوں نے ان کو لباس کے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے کہ ٹخنے مردوں کے ننگے ہونے چاہیے، یہ چادر نیچے ہو، شلوار نیچے ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے جو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے دل میں کوئی تکبر ہے جی، یہ کہتے ہیں یہ تو تکبر کی وجہ سے ہے، ہمارے دل میں تکبر ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کہنا خود تکبر کی ایک علامت ہے۔ میرے دل کا حال تو مجھے نہیں، مجھ سے زیادہ اللہ کو علم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پتلے دبلے تھے، جسیم نہیں، پتلے دبلے تھے، تو وہ بڑی کوشش کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ چادر اوپر ہی رہے، چادر اوپر ہی رہے، لیکن یہ کھسک جاتی، کمر پتلی تھی، نیچے ہو جاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر تیری کوشش کے باوجود یہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے، لیکن ہم یہاں تو کوشش ہی نہیں کرتے، ہم تو سلاتے ہی نیچے، سلائی کے لیے کہنا چاہیے کہ سائز جو دیتے ہیں وہی لمبا رکھواتے ہیں۔ اب بتلائیے اس حدیث سے استدلال کا کیا معنی؟ وقت مکمل ہو گیا۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیز اس معاملے میں ہمیں بتائی گئی ہے جو صحیح ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔